کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جہازوں اور پرتعیش گاڑیوں کا مالک ہو، دنیا بھر کے پرتعیش گھروں کے اندر رہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہو جو ایسے منفرد طرز زندگی کا مالک ہو جو بظاہر اس کی دولت سے میل نہیں کھاتا؟ وہ ایک بڑی کمپنی کا سربراہ اور گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتا ہو اور حالیہ دنوں میں اس کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہو کہ جب وہ 500 ارب ڈالر کا مالک بنا ہو۔ اس کے باوجود بھی وہ خود کو ایک سادہ زندگی گزارنے والا شخص قرار دے۔ وہ جو 2021 میں کہے کہ وہ ٹیکسس میں ایک گھر میں رہتا تھا جس کی قیمت صرف $50,000 تھی۔ یہ $50,000 آپ کے لیے زندگی بھر کا سامان ہوں گے، اس کے لیے ایک چٹکی کا سامان ہے۔ اس کی سابق پارٹنر 2022 میں میگزین وینٹی فیئر کو بتاتی ہے کہ لوگوں کے تصور کے برعکس یہ شخص پرتعیش زندگی نہیں گزارتا۔ وہ شی میگزین کو ایک اور انٹرویو میں کہتی ہے کہ وہ ارب پتیوں کی طرح نہیں رہتا بلکہ بعض اوقات غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ میٹرس میں سوراخ ہونے کے باوجود نیا میٹرس لینے سے انکاری تھا۔ یہ کہانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کے لیے دولت صرف ذاتی آرام اور شوق کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ اس کے مقصد اور منصوبوں کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ اس کے باوجود اس کو منفرد کاروں کا شوق ہے اور وہ اس میں غیر معمولی دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی گاڑی ہے جو کسی آبدوز کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ملکیت میں کئی منفرد اور تاریخی گاڑیاں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایلان مسک کی۔ وہ ٹیسلا کا مالک ہونے کے ناطے جدید ٹیکنالوجی سے لیس کاروں کے شوقین ہے اور اس کا عملی مظاہرہ اس کی پہلی ٹیسلا روڈسٹر اور دیگر تاریخی ماڈلز کی کلیکشن سے بھی دیکھا جا سکتی ہے۔ ایلان مسک کے پاس جہازوں کی بھی ایک وسیع کلیکشن ہے جن کی مالیت کروڑوں ڈالر میں ہے۔ وہ ان جہازوں کو اپنے کاروباری سفر کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اسپیس ایکس کے دفاتر جائے یا ٹیسلا کے مختلف دفاتر کا رخ کرے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کے لیے بھی یہی جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ ایلان مسک نے خود اعتراف کیا ہے کہ اسے جہازوں میں بیٹھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ سب کام کے لیے ہی ہے، نہ کہ کسی ذاتی عیش و آرام کے لیے۔ ایلان مسک کی پراپرٹی میں دلچسپی کافی منفرد رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق اس نے کیلیفورنیا کے عالی شان علاقے بیل ایئر میں 7 گھروں پر 7 برسوں میں تقریباً $100 ملین خرچ کیے تھے۔ ان پراپرٹیز میں سوئمنگ پول بنائے، ٹینس کورٹ بنائے، وائن سیلر بنائے، لائبریری بنائی اور ایک بال روم بھی شامل تھا۔ ایک رینج ہاؤس بھی تھا جو کبھی ویلانکا میں کام کرنے والے اداکار جین وائلڈر کی ملکیت رہا کرتا تھا، مگر 2020 میں ایلان مسک نے اپنی تقریباً تمام ظاہری ملکیت فروخت کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اب کوئی گھر اپنی ملکیت میں نہیں رکھے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ دولت کی تلاش میں نہیں بلکہ خود کو مریخ اور زمین کے لیے وہ وقف کر رہا ہے۔ یہ اقدام ایلان مسک کی طرز زندگی کے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بے تحاشا دولت کے باوجود انسان سادہ زندگی گزار سکتا ہے اور اثاثے صرف مقصد کے لیے استعمال ہونے چاہیے، نہ کہ ذاتی شان و شوکت کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ حقیقتاً اپنے دوستوں کے گھروں میں وہ رہتا ہے اور جب وہ کسی نئے مقام کی جانب سفر کرتا ہے تو دوستوں کے خالی بیڈ رومز میں قیام کرتا ہے۔ 2015 میں گوگل کے CEO لارے پیج نے بھی ایک مصنف کو یہ بتایا تھا کہ ایلان مسک ایک طرح سے بے گھر ہے اور اکثر وہ ای میل کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج رات ایلان کہاں پہ قیام کرے گا۔ کاروں میں ایلان مسک کی دلچسپی کا ذکر ہوا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 40D ماڈل کی کلاسک گاڑی ہے جو 20ویں صدی کی پہلی افورڈیبل گاڑی کے طور پہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے پاس 1967 ماڈل کی ای ٹائپ جیگوار روسٹر بھی ہے جسے وہ بچپن سے پسند کرتا آیا۔ اس کے پاس 1997 کی میکلارن بھی ہے جسے ایک حادثے کے بعد اس نے مرمت کروایا اور بعد میں فروخت کر دیا۔ اس کی ٹیسلا روڈسٹر جو کمپنی کی پہلی گاڑی تھی 2018 میں خلا کی جانب بھیجی گئی اور اس کی سب سے منفرد گاڑی 1976 کی لوٹس اسپرٹ ہے جو جیمز بانڈ کے فلم میں آبدوز کے طور پہ استعمال ہوئی تھی۔ ایلان مسک نے یہ گاڑی 2013 میں نیلامی میں خریدی اور اسے دوبارہ آبدوز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جہازوں اور گاڑیوں کے علاوہ ایلان مسک کا طرز زندگی اس کے کاروباری فلسفے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اپنی دولت کو نہ صرف ذاتی آرام بلکہ انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس کا فلاحی ادارہ
مسک فاؤنڈیشن سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کے ذریعے انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اگرچہ نیو یارک ٹائمز نے اس کی عطیات کو کبھی بے ترتیب اور ٹیکس سے بچنے کے لیے قرار دیا، مگر مسک کے مطابق اس کے کاروبار اور منصوبے خود ہی خدمت خلق کے مترادف ہیں۔ اس نے بتایا کہ اگر اچھا کام کرتے ہوئے اس بات کی فکر کریں کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر فلاحی کام مشکل ہو جاتا ہے۔ مسک کے مطابق ٹیسلا پائیدار توانائی کو فروغ دے رہی ہے، اسپیس ایکس انسانیت کی طویل المدتی بقا کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور نیورا لنک دماغی چوٹوں اور خطرات کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے حل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اس طرح اس کی دولت اور اس کے اثاثے صرف ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ وسیع انسانی ترقی کے منصوبوں کے لیے وقف ہیں۔ ایلان مسک کی یہ منفرد زندگی اور اس کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دولت کا حصول اور سادہ زندگی گزارنا ایک ساتھ ممکن نہیں۔ اس کے لیے دولت ایک ذریعہ ہے، اس کے لیے دولت ایک مقصد نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی میں سادگی اور جدت کو یکجا کر کے دنیا کو ایک منفرد مثال بنانا چاہتا ہے، چاہے وہ ٹیکسس میں ایک چھوٹے گھر میں رہے یا کروڑوں ڈالر مالیت کی کاریں اور جہاز رکھے۔ مسک کی زندگی پیغام دے رہی ہے کہ انسانیت کی خدمت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی جو ہے یہ حقیقی دولت کی اصل تعریف ہے۔ ایلان مسک کے طرز زندگی، اساسوں کے انتخاب اور کاروباری فلسفے کا یہ مجموعہ اس کے مداحوں اور ناقدین دونوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ وہ نہ صرف دنیا کا امیر ترین شخص ہے بلکہ ایک ایسے انسان کی نمائندگی بھی کرتا ہے جو دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتا ہے اور اپنی توانائی اور وسائل کو مستقبل کی انسانیت کے لیے وقف کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی اور فیصلے ہمیشہ موضوع بحث بھی رہے اور تجزیے کا حصہ بھی رہے۔ اس کے طرز زندگی کے اصول شاید کئی دہائیوں تک لوگوں کے لیے سبق آموز رہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی جس میں ایلان مسک کو دنیا کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے شخص کے طور پر اپنی کامیابی پر مسکراتے اور خوشی کا اظہار کرتے دیکھا گیا۔ کسی کے لیے یہ خوشی سرمایہ دارانہ نظام کی جیت تھی، کسی کے لیے یہ ایک ایسے انسان کی کامیابی کا جشن تھا جو محض دولت نہیں بلکہ خوابوں، جدت اور ٹیکنالوجی کی نئی سمتوں کا استعارہ بن چکا ہے۔ مگر اس مقام تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی بھی ہے جس نے ناکامیوں کو زینہ بنایا، طنز و تمسخر کو چیلنج میں بدلا اور ناممکن کو روزمرہ کی حقیقت بنا دیا۔ ایلان مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایرول مسک ایک انجینئر تھے جبکہ والدہ جو مے مسک ہے وہ ماڈلنگ اور غذائیت کے شعبے سے وابستہ تھی۔ کم عمری ہی سے ایلان کو کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی سے گہرا لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں بتایا جاتا ہے کہ پہلا سافٹ ویئر گیم بلاسٹر تیار کر کے اس نے بیچا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک کم عمر لڑکے نے یہ ثابت کیا کہ وہ محض صارف نہیں خالق بننا چاہتا ہے۔ ایلان مسک نے اپنی ابتدائی تعلیم جنوبی افریقہ میں حاصل کی، پھر جلدی اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے خواب پورے ہونا یہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک بڑے افق کی تلاش میں تھا اور یہ افق اسے امریکہ میں نظر آیا، وہ ملک جسے وہ امکانات کی سرزمین کہا کرتا ہے۔ کینیڈا کے راستے وہ امریکہ پہنچا تاکہ اپنے خوابوں کی بنیاد ڈال سکے۔ امریکہ آ کر مسک نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، مگر صرف 2 دن بعد ہی فیصلہ بدل لیا۔ اسے یقین تھا کہ عملی دنیا میں تجربہ حاصل کرنا کمرہ جماعت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس نے اپنے بھائی کیمبل مسک کے ساتھ مل کے 1995 میں زپ2 کے نام سے ایک کمپنی قائم کی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اخبارات کے لیے آن لائن بزنس ڈائریکٹری اور نقشہ جاتی خدمات فراہم کرنا، جو آج کے گوگل میپس یا یلپ جیسے پلیٹ فارمز کا ابتدائی تصور سمجھا جا سکتا ہے۔ شروع کے دنوں میں مسک ایک چھوٹے دفتر میں راتیں گزارتا تھا، زمین پر سو جاتا تھا، صبح دفتر کے باتھ روم میں نہاتا تھا۔ سرمایہ کی کمی تھی، مارکیٹ کی مشکلات تھی، نا تجربہ کاری تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی لگن رنگ لائی۔ 1999 میں کمپیکٹ جو کمپنی ہے اس نے زپ2 کو تقریباً $307 ملین میں خرید لیا۔ مسک کو اس معاہدے سے $22 ملین ملے اور یہی سرمایہ اس کی اگلی پرواز کا ایندھن بنا۔ زپ2 کے بعد ایلان نے اپنی نظریں مالیاتی نظام کی پیچیدگیوں پر جما لی۔ 1999 میں اس نے ایک آن لائن بینکنگ کمپنی قائم کی جس نے جلد ہی کانفینٹی نامی کمپنی سے پے پال انضمام کے بعد شکل اختیار کر لی۔ پے پال کا بنیادی خیال آسان تھا مگر انقلابی بھی تھا۔ دنیا کے کسی بھی حصے سے چند کلکس میں رقم کی منتقلی ہو جاتی۔ اس وقت یہ نظام بینکوں اور صارفین کے لیے بھی نیا تھا، مگر مسک کو یہ یقین تھا کہ مستقبل میں آن لائن لین دین روزمرہ کا حصہ بن جائے گا۔ وہ درست ثابت ہوا۔ 2002 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 ارب میں خریدا اور مسک کو تقریباً $180 ملین ملے۔ یہ وہ رقم تھی جس نے اسے مالی طور پہ آزاد کیا، مگر اس کی نظر محض دولت پہ نہیں تھی، وہ زمین سے آگے دیکھنے کا عادی تھا۔
پے پال کی فروخت کے بعد ایلان مسک نے ایک ایسا منصوبہ چنا جسے زیادہ تر لوگ دیوانگی سمجھتے تھے: خلائی سفر کو نجی شعبے میں لانا۔ 2002 میں اس نے اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجیز کارپوریشن قائم کی، جس کا مقصد اسپیس ایکس بھی تھا، جس کا نام تھا، اور اسپیس ایکس کا مقصد یہ تھا کہ خلائی راکٹس کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے تاکہ خلائی سفر کی لاگت کم ہو اور انسان مستقبل میں مریخ پہ آباد ہو سکے۔ ابتدائی سال میں اسپیس ایکس جو تھا اس کو کامیابی نہ ملی، اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ 2006 سے 2008 کے درمیان اس کے 3 راکٹ مشن ناکام ہو گئے، کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ مسک کے بقول اس وقت اس کے پاس صرف اتنے پیسے بچے تھے کہ وہ یا تو اسپیس ایکس کو بچا سکتا تھا یا ٹیسلا کو، لیکن دونوں کو ایک ساتھ نہیں۔ مگر قسمت نے ایک آخری موقع دیا۔ 2008 میں چوتھی لانچ کامیاب ہوئی اور اسی سال ناسا نے اسپیس ایکس کے ساتھ $1.6 ارب کا معاہدہ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نجی کمپنی نے خود کو سرکاری خلائی اداروں کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ بعد میں ڈریگن اور فالکن 9 کیپسول کے ذریعے اسپیس ایکس نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک سامان اور عملہ پہنچا کے تاریخ رقم کر دی۔ 2020 میں اسپیس ایکس نے کریو ڈریگن کے ذریعے پہلی بار انسانی عملہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھیجا، جس نے نجی خلائی شعبے کے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے۔ اگر اسپیس ایکس آسمان کا خواب تھا تو ٹیسلا زمین پر زندگی بدلنے کا منصوبہ۔ ایلان مسک نے 2004 میں اس الیکٹرک کار کمپنی میں سرمایہ کاری کی جو اس وقت تقریباً بند ہونے کے قریب تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ دنیا کو فاسل فیول سے آزاد کر کے پائیدار توانائی کی طرف لایا جائے۔ شروع میں ٹیسلا کو امیر لوگوں کا شوق قرار دے کے مسترد کر دیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ایلان مسک نے اسے ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کے امتزاج سے ایک عالمی برانڈ بنا دیا۔ ماڈل ایس، ماڈل ایکس اور ماڈل 3، ماڈل وائی نے نہ صرف آٹو انڈسٹری کا نقشہ بدلا بلکہ بڑے کارساز اداروں کو بھی برقی گاڑیوں کی دوڑ میں شامل ہونے پہ مجبور کر دیا۔ ایلان مسک نے محض گاڑیاں نہیں بنائیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کو نئے سرے سے ترتیب دیا، جیسے کہ گیگا فیکٹریز جہاں بیٹریز بڑے پیمانے پہ تیار کی گئیں، سپر چارجر نیٹ ورک جو بجلی کے اسٹیشنز کی طرح پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آٹو پائلٹ نظام جس نے خودکار گاڑیوں کی بنیاد رکھی۔ ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو 2021 میں $1 ٹریلین سے تجاوز کر گئی تھی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں چند ہی کمپنیز پہنچ سکی ہیں۔ ایلان مسک نے اپنی جدت کی پیاس کبھی بجھنے نہیں دی۔ اس کے دیگر منصوبے بھی مستقبل کی سمت کا اشارہ ہے۔ شمسی توانائی کو عام گھروں تک لانے کا منصوبہ، سولر سٹی جسے بعد میں ٹیسلا نے اپنے نظام میں ضم کر لیا، شہروں میں ٹریفک کم کرنے کے لیے زیر زمین ٹنل نیٹ ورک کی تعمیر، دی بورنگ کمپنی، انسانی دماغ کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے جوڑنے کی کوشش یعنی نیورا لنک، اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے دنیا کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچانے کا منصوبہ یعنی سٹار لنک۔ یہ تمام منصوبے بظاہر مختلف ہیں مگر ان میں ایک قدر مشترک ہے: انسانی بقا اور ترقی کے نئے امکانات۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس نے ایلان مسک کو ایک بار پھر بحث کا مرکز بنایا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ایلان مسک دنیا کا سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا شخص ہے۔ اس کی دولت تقریباً $250 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن دلچسپ بات کیا ہے کہ مسک کی تنخواہ روایتی معنوں میں تنخواہ نہیں ہے۔ وہ ٹیسلا یا اسپیس ایکس سے ماہانہ چیک نہیں لیتا بلکہ شیئر ہولڈنگ اور کارکردگی پر مبنی بونس پیکیجز کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے۔ ٹیسلا کے بورڈ نے انہیں ایک ایسا کمپنسیشن پلان دیا ہے جس کے تحت کمپنی کی کارکردگی مخصوص اہداف تک پہنچنے پر مسک کو اربوں ڈالرز کے شیئر ملنے تھے۔ یہ اہداف اتنے بلند تھے کہ ناقدین نے کہا تھا یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، مگر مسک نے وہ سب حاصل کر کے دکھایا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں اس کی وائرل ویڈیو سامنے آئی ہے۔ کسی نے اسے غرور کہا ہے، کسی نے محنت کا صلہ کہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسک کی خوشی ایک ایسے سفر کی یاد دہانی تھی جو نیند، آرام اور یقین کے دائرے سے باہر وقوع پذیر ہوا ہے۔ ایلان مسک کا سفر کامیابیوں سے بھرا ضرور ہے مگر تنازعات سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بیانات، اس کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور بعض اوقات غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس نے اسے کئی قانونی اور سماجی مشکلات میں بھی ڈالا ہے۔ ٹیسلا کی ورک فورس پہ مبینہ دباؤ ہے، اسپیس ایکس کے اندرونی کلچر اور ٹویٹر اور ایکس کی خریداری کے بعد اظہار رائے کے حوالے سے اس کے فیصلے عالمی سطح پر بحث کا موضوع بنے ہیں۔ کچھ لوگ اسے نیا آئرن مین کہتے ہیں، کچھ کے نزدیک وہ جدید دنیا کا سب سے بڑا کارپوریٹ ڈکٹیٹر ہے۔ مگر ایلان مسک کے اپنے الفاظ میں آپ کو اگر واقعی کچھ اہم لگتا ہے تو آپ اسے کر گزریں، چاہے امکانات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ ایلان مسک کی دولت اور تنخواہ صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں بلکہ جدید سرمایہ دارانہ نظام کے ایک نئے مرحلے کی علامت ہے، جہاں تخلیق اور سرمایہ کاری کا میلاپ انسان کو ارب پتی بنا دیتا ہے۔ اور اس کی کہانی اس سوال کو بھی جنم دیتی ہے کہ کیا دولت ہی ترقی کی پیمائش ہے یا جدت اور سماجی اثرات زیادہ اہم ہیں۔ اسپیس ایکس نے خلائی شعبے میں لاگت کم کر کے سرکاری اداروں کا انحصار نجی شعبے پر بڑھا دیا ہے۔ ٹیسلا نے ماحولیاتی انقلاب کی رفتار تیز کر دی ہے۔ سٹار لنک نے دنیا کے ان علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچایا جہاں ریاستیں اب تک ناکام رہی تھیں۔
یوں دیکھا جائے تو ایلان مسک صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیاسی و سماجی توازن بدلنے والا کردار ہے، اور ایلان مسک کی وائرل ویڈیو میں وہ چند لمحوں کی مسکراہٹ دراصل 30 سالہ جدوجہد کا نچوڑ ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جو جنوبی افریقہ کے ایک عام گھر سے نکلا اور آج انسانیت کو مریخ تک لے جانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اس کے نقاد کہتے ہیں کہ وہ خود پسند اور حد سے زیادہ متنازع ہے، مگر اس کے چاہنے والے یہ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دنیا کو ویسا نہیں چھوڑتے جیسا انہیں ملی تھی۔ اور ایلان مسک کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ شاید ابھی شروع ہوا۔ اگر اس کا خواب سچ ہوا تو آنے والی صدی میں انسان کسی اور سیارے سے زمین کو دیکھ رہا ہوگا اور تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوگا یہ وہ خواب تھا جو ایلان مسک نے دیکھا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔